آ جاؤ بھائی، جو باہر تشریف رکھتے ہیں اندر تشریف لے آئے۔ جمعہ کی مبارک رات ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی مبارک رات کو روشن رات کہا ہے۔ اس رات میں اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا۔ بہت سے احباب ابھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اندر تشریف لے آئے۔ دین کی باتیں ادب سے سنی جاتی ہیں، طلب سے سنی جاتی ہیں، تو اللہ پاک ضرور عمل کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ زندگی سننے سنانے میں گزر گئی، لیکن طلب نہیں، ادب نہیں، جس کے نتیجے میں عمل کرنے کا جذبہ دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ آدمی طلب سے سنتا ہے، ادب سے سنتا ہے، تو اللہ پاک اسے ضرور عمل کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جہاں چاہے پلٹ دیتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو دین پر قائم رکھ۔ آ جاؤ بھائی، مل مل کر بیٹھے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
قرآن مجید کی جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حقیقت حال یہ ہے کہ تلاوت کا لفظ جب آیا تو اس کے سلسلے میں ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ تلاوت کیا چیز ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے امیوں میں ایک رسول کو بھیجا، اور رسول کا کام کیا ہے؟ بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیتوں کو تلاوت کرنا۔ یہ تلاوت جو ہے یہ بھی بے معنی نہیں، معنی کے ساتھ تلاوت کرنے کی اور فضیلت ہے، لیکن اگر آپ معنی نہیں سمجھتے، جب بھی اگر تلاوت کرتے ہو تو یہ مقاصد نبوت میں سے ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وَتُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سمجھ کر تلاوت کرنے کے اور ہے، لیکن بغیر سمجھے بھی۔ ایک مرتبہ غالباً مصر کا جمال عبد الناصر قاری عبد الباسط کو لے کر رشیا میں گئے، تو اس وقت 0 آورس میں انہوں نے قاری عبد الباسط سے کہا کہ تلاوت کرو قرآن کی۔ سارے ملک کے سربراہ، رشیا کے بھی سربراہ موجود تھے، تو انہوں نے، حالانکہ جمال عبد الناصر کوئی بہت دیندار آدمی نہیں تھا، اس سے دین سے بڑا نقصان بھی پہنچا، لیکن ایمان والا تھا، تو اس نے کہا کہ میں یہ 0 آورس ہے، میں چاہتا ہوں ہمارے ساتھ ایک ہمارے معزز قاری صاحب ہیں، ان کی تلاوت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو کہا سنائیے۔ کہ قاری عبد الباسط نے جب قرات شروع کی، حالانکہ رشیا کے بڑے بڑے سربراہ موجود تھے، عربی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو قرآن کی تلاوت جو ہے سمجھ کر کرو یا بغیر سمجھے کرو، یہ مقاصد نبوت میں سے ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کے پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کو کہا ہے بھائی قرآن کی تلاوت گھر گھر ہونی چاہیے۔ جب سے ہمارے محلوں، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت غائب ہوئی ہے، اس وقت سے ہمارے یہاں نحوست برسنے لگی ہے۔ جہاں اللہ کا کلام نہیں لیا جائے گا، تلاوت نہیں کی جائے گی، وہاں کیا ہوگا؟ شیطان کا بسیرا ہوگا۔ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے، اور جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا وہاں شیطان کا بسیرا ہوگا۔ تو یہ کتاب جو ہے عجیب کتاب ہے، یہ کتاب عجیب کتاب ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، جو میں نے آیت تلاوت کی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو شخص نیک عمل کرے وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک عمدہ اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو عمل کرتا ہے اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا، جو اس نے عمل کیا ہے
اس سے بہترین بدلہ اور جزا ہم عطا فرمائیں گے۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ایمان والا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کی پاکیزہ زندگی کے تو کیا کہنے ہیں۔ وہاں تو ایسی نعمتیں ہوں گی کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کے کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے ذہن میں اس کا تصور آیا ہوگا۔ وہ زندگی وہاں کی جو زندگی ہے، جنت کی جو راحت کی زندگی ہے، جس کی نعمتوں کی جو مثال دی جاتی ہے دنیا میں، تو ان دنیاوی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دی جاتی ہے تاکہ آدمی کو سمجھ سکے۔ ورنہ ایک بات لیس کمثلہ شیء، اصول بیان کر دیا، اس کے مانند کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ تو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ایسے سیب ہوں گے، سدرۃ المحنطاب ایسے پتے ہوں گے، اس کے پھل ایسے ہوں گے جیسے مٹکوں جیسے ہے، اتنے بڑے بڑے پھل ہوں گے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن حقیقت حال تو یہ کہ لیس کمثلہ شیء، وہاں کی نعمتوں کے مانند تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن انسان جس چیز کو دیکھتا نہیں ہے اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو تقریب الفہم کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ باتیں جو کہی گئی، لیکن اصولی طور پر یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہاں کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کے کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور تک وہاں پہنچا ہوگا، اس کے تصور کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہوگی۔ وہ نعمتیں ایسی ہوں گی۔ تو زندگی اللہ دنیا میں بھی پاکیزہ عطا فرمائیں گے۔ دیکھو بھائی، ویسے بھی ہم لفظ پاکیزگی کا جب ظاہر میں استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہو کہ جو ایمان رکھتا ہے اور عمل کی طرف مائل ہوتا ہے وہ کبھی ناپاک نہیں رہتا، اور جو ایمان لایا ہے لیکن عمل کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو نماز جنازہ کبھی ہو رہی ہو تو دیکھو ایک تعداد باہر کھڑی ہوتی ہے یا دور کھڑی ہو، کیوں؟ ناپاک ہے۔ سمجھ بھائی، ایک جماعت نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو اپنے پاکی کا ہی خیال نہیں، ظاہری پاکی کا خیال نہیں۔ آپ لوگ ادھر ادھر جائے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ گشت میں جاتے رہتے ہو، آپ جائیے ادھر، بھائی مسجد میں آؤ، وہ سب پاک نہیں ہے۔ یہ جملے زبان پر ہیں، وہ سب پاک نہیں ہیں۔ ایمان والا اور ناپاک، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتے ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لہذا ان کو منع کر دیا گیا، اس سال کے بعد وہ حرم مقدس میں نہیں آ سکتے۔ ظاہری پاکی بھی ضروری ہے اور باطنی پاکی بھی ضروری۔ جب ظاہری ہمارا پاک نہیں ہے، اور اس وجہ سے جب ظاہری پاک نہیں ہے تو آپ اعمال کہاں، اعمال کی طرف کیسے متوجہ ہوگے؟ عمل کے لیے تو پاکی کہا گیا، اسی وجہ سے کیا گیا، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ قرآن نے وضو کے متعلق یہ آیت نازل کی، اذا قمتم الى الصلاة، جب نماز کا تم ارادہ کر لو اور ارادہ کر کھڑے ہو جاؤ تو کیا کرو، فاغسلوا وجوهكم، اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹکنوں تک دھو، گھٹوں تک دھو۔ یہ قرآن کا ہے۔ ظاہری پاکی کی طرف متوجہ کرنا تاکہ انسان، دوسری بات یہ ہے کہ ادھر آئے، جیسے آئے تھے ایسے گھس گئے،
جیسے کسی مجمع میں کانفرنس میں جا رہے ہیں یا کسی مجمع میں جا رہے ہیں تو آئے دھڑم دھڑا کر کے گھس گئے، نہیں، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ جو ساری کائنات کا رب ہے اس کے سامنے جا رہے ہو تو پورے اہتمام کے ساتھ جاؤ، یا تو وضو کر کر جاؤ یا وضو کا اہتمام سے پابندی رکھو تاکہ آپ باوضو رہو، اور آپ کو جب مسجد میں جانا ہو تو آپ کے پاس اہتمام کا ہم باوضو ہیں۔ باوضو اس لیے ہے کہ پاک ہیں، اور اس لیے پاک ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اگر ناپاک ہیں یا بے وضو ہیں تو کم سے کم جاؤ، حوض پر جاؤ یا اپنے گھر سے جاؤ، وضو کر کر جاؤ، تاکہ اس بات کا تمہارے ذہنوں میں استحضار اور خیال رہے ہم کسی مالک حقیقی کے سامنے عبادت کے لیے جا رہے ہیں، سر سجود ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ بات کہی گئی، من عمل صالحا من ذکر انثی، جو شخص نیک عمل کرے اور ایمان کی حالت میں کرے۔ ایمان کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ آخرت ایک باؤنڈری ہے، ہر اسٹیٹ کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اور اس میں داخلہ بغیر پرمیشن کے نہیں ملتا، اور وہاں آخرت میں اگر اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے تو وہ آخرت کی باؤنڈری ایمان شرط ہے۔ یہاں دنیا میں تو ایمان ہے جب بھی، اور ایمان نہیں ہے جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، لیکن وہاں حد بندی ہے۔ وہاں کی نعمتیں جو حقیقی نعمتیں ہیں، اس نعمت کا حقدار وہ ہے جو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بھئی کیا ہو؟ ایمان ہو۔ سمجھے؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ پاسپورٹ ہو، پھر ویزا ہو، پھر جو شرائط کیے گئے ہیں ان پر آپ کو پورا اترنا پڑے گا۔ امیگریشن پر جب جاتے ہو تو ساری جانچ پڑتال ہوتی ہے، آپ کے سامان کو جاتا ہے، آپ کی بیگ کو جانچا جاتا ہے، کیوں؟ کہیں کوئی ڈرگس تو منشیات تو نہیں ہے آپ کے پاس میں۔ لیکن وہ سارے مرحلے بعد میں آتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں محترم فرمایا فَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا۔ ایمان ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ جس کے بغیر داخلہ ناممکن ہے۔ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فرمایا، اس لیے شرط ہے اللہ۔ اور قرآن مجید نے بھی کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ میں شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کرے گا، اللہ چاہے گا تو۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ہماری ذات میں اگر شرک کیا گیا تو ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ اغنی الشرکاء عن الشرک، اللہ تعالیٰ شرکاء کے شرک سے بہت زیادہ بے نیاز ہے، اور کہہ دے گا جاؤ جن کو شریک بنایا تھا ان کے پاس چلے جاؤ اور جاؤ ان سے اپنا مسئلہ حل کروا لو۔ روایت میں آیا الکبریاء ردائی، بڑائی تو میری چادر ہے، اور جس نے اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کی ہے القیتہ فی نار جہنم، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایمان ہمارا، اب ایمان کی جب بات آئی تو ہمارا ایمان کیسا؟ ایمان تو ہم ایک ذات کو مانتے ہیں، وہی کرنے والا، وہی روزی کا دینے والا، وہی اولاد کا دینے والا، وہی سورج کو پیدا کرنے والا، وہی زمین کو پیدا کرنے والا، وہی آسمان کو پیدا کرنے والا، وہی بیماری کا دینے والا، وہی شفا کا دینے والا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اصل
شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اولاد دینے والی جو ہے ذات تو اللہ کی ہے. یہ سارے علاج معالجے تو تدبیر کے درجے میں ہیں. یہ کی جائے گی، تدبیریں کی جائے گی، لیکن تدبیر مؤثر حقیقی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ کووڈ کا زمانہ آیا. اب کووڈ کے زمانے میں چلی بہت ساری باتیں کہ بھئی یہ بیماری ایسی پھیلتی ہے. ہمارے یہاں اصولی طور پر ایک بات کہی گئی ہے، ان المرض لا یعدی شیئا شیئا، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری پھیلتی نہیں ہے. پھر یہ پھیلی تو نبی کریم صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ پھیلتی ہیں، تو تم کیا کرو، فروا من المجذوم فرارک من الاسد. فرمایا ایسی بیماری جن کے پھیلنے کا دنیا کہہ رہی ہے تو تم بھی اس سے دور رہو. اصول بتایا. اور کتنا دور، یہ جو ڈسٹینس بتا رہے تھے اتنا دور رہنا چاہیے، تو ہماری حدیث کی کتابوں میں بہت پہلے لکھا ہوا ہے. جو فاصلے انہوں نے کیے تھے تو ہماری حدیث میں بہت پہلے سے لکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ ایک مجذوم قسم کے برس کے آئے، بیعت کرنے کے لیے آئے، تو آپ نے کہا تم وہیں کھڑے ہو جاؤ، ہم تم سے بیعت کر لیتے ہیں. یعنی پرہیز کرنے کو بتایا، اسے پرہیز کرو. اور ایک ایسے مجذوم بیمار والے آئے تو آپ نے ان کے ساتھ اپنے ساتھ میں اپنے پیالے میں ہاتھ ڈلوا کر ان کو کھانا کھلایا. تو یہ چیزیں جو ہیں تھوڑا سا سمجھ کی بنیاد کیا چیز ہے. وہم کو بھی دور کرنے کو کہہ دیا. اگر چلو دنیا کے WHO نے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ بات کہہ دی ہے، ہم تسلیم کر لیتے ہیں. ہم احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں. رکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمایا کہ جو ہے دیکھو بھائی یہ کھجلی جو ہوئی تو لوگ کہتے ہیں کھجلی کی بیماری پھیلتی ہے. اچھا یہ بتاؤ، آپ نے فرمایا ایک اونٹ کو کھجلی، دوسرے اونٹ کو کھجلی ہو گئی. آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو کھجلی کہاں سے ہوئی؟ یہ بتاؤ جو پہلے اونٹ کو کھجلی ہوئی وہ کہاں سے ہوئی؟ اور تیسری بات یہ ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ہے کہ اگر کووڈ میں ہم نے مان لیا کہ جو ہے سنکرمن بیماری ہے، پھیلتی ہے، تو جو کووڈ کی خدمت کرنے والے چاروں طرف تھے، ہمارے ساتھی تھے، ایک کو بھی نہیں ہوا. کیا کہو گے آپ؟ بڑودے میں باشالہ کیمپ پہ کیمپ لگایا، سینکڑوں پہ اپنے یہاں لگائے گئے، خدمت کی، کوئی ماسک بھی نہیں پہنا، خدمت کی، ایک کو بھی نہیں ہوا. اب کیا فیصلہ کرو گے آپ؟ مؤثر حقیقی تو اللہ ہی کی ذات ہے. جو گھبرا کر بیچارے، جو گھبرا کر جاتے بھی نہیں تھے، ایسے ایسے ڈاکٹر تھے کہ جو گھبرا کر کہیں نکلتے نہیں تھے، گھر کے اندر نکل رہے، لیکن کووڈ کی لپیٹ میں آ کر قبرستان میں جمع ہو گئے. واقعات ہیں. تو یہ بھائی حقیقت یہ ہے کہ مؤثر حقیقی تو اللہ جس پہ چاہتا. ایک ہی گھر میں کتنوں کو کووڈ ہوا، وہ کووڈ کی خدمت کی لوگوں نے. ایمان والا تو ڈرتا نہیں ہے، خدمت کی، نہیں ہوا کووڈ، کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو بیچارے خدمت بھی نہیں، بھاگ رہے تھے، لیکن لپیٹ میں آ گئے، پہنچ گئے. آپ اس پورے چکر کو کیا کہو گے؟ اگر ہے سنکرمن بیماری اور ہوتی ہے تو پھر میرے پاس میں رہنے والے کو کیوں نہیں؟ اس کا پھر تعویل کرتے ہیں اس کی امیونٹی مضبوط تھی، اس کی امیونٹی مضبوط تھی. خیر جو چاہے تعویلیں کر لو، لیکن شریعت نے کہہ دیا ہے اگر ایسی بیماری ہے تو بچو. احتیاط کرنے کو بھی کہا. پھر حدیث پاک فروا من المجذوم، ایسی موذی بیماری آپ کو معلوم ہو رہی ہے تو مجذوم تو اس سے دور بھاگو. تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑی دین ہوتی ہے. سارے کرنے دھرنے والی ذات اصل اللہ کی،
سارا کرنا، اولاد کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اولاد کا نہ دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیمار کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیمار کو شفا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بارش کا برسانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بارش کو روکنا بھی اللہ کے ہاتھ۔ اس بات کو اب اچھی طرح سمجھ لیں، ایمان والا کبھی اس میں لچک نہیں کھاتا، اور جو یہاں لچک کھائی تو گئے کام سے۔ ایمان کے بارے میں اگر کسی نے لچک کھائی تو گئے کام سے۔ میں ایمان کا اعلیٰ درجہ آپ کو بتا دوں کیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا 70,000 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اس میں وہ لوگ ہوں گے جو ٹیکے ٹپڑے جنتر منتر سے بچتے ہوں گے۔ آئی سمجھ میں؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے جنتر منتر کو جائز سمجھ رہے جو صحیح درجہ ہے، غلط، لیکن حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو جنتر منتر سے بچتے ہوں گے 70,000 قسم کے، 70,000 کثرت کے لیے بولا جاتا، بڑی تعداد اور بغیر حساب کتاب کے، اور اس لیے وہ جنت میں جائیں گے کہ ان کا ایمان اللہ پر پہلے درجے کا، جو ان ساری چیزوں کو ٹھوکریں مار دیں گے اور یہ کہہ دیں گے کرنے والی ذات ایک اللہ کی، وہ چاہے گا تو اس میں اثر رکھے گا، وہ چاہے گا تو اس کو مؤثر بنا، کہ اس کا ایمان اللہ پر ہے۔ حدیث پاک میں، لیکن جو ایک ہماری بہت بڑی تعداد اس میں ہے، اس وجہ سے اس کی بھی تعویل کر ڈالتے ہیں۔ خیر، لیکن بہرحال یہ کہنے کی بات یہ کہ سارے کرنے سب سے بنیادی چیز ایمان ہے۔ بھائیو، ایمان کا آج ہمارا حال تو کیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہو، چلو جہاں دیکھ پکی ہے کہ نہیں، دھواں اٹھ رہا ہے کہ نہیں اٹھ رہا، پہنچے آستین چڑھا کر، نہ دیکھے کس کا ہے، نہ دیکھے کہاں کا ہے۔ مول صاحب کھونا تو کہیں حرام ہوتا ہوگا، کیا کہیں گے کھونا تو، کہ یہ تو اللہ نے پکایا، اللہ نے کی غذا ہے، کھونا تو حرام کا نہ ہے۔ ارے بھائی کھونا حرام کا نہیں ہوتا، پر پہلے کہ پیسے حرام کے ہیں، وہ پیسے حرام کو نے سارا حرام کر دیا۔ لیکن ہمیں کیا آستین چاہے، ارے 2 لقموں کے لیے تم مارے پھر رہے ہو، پھوڑ دو ایسے پیٹوں کو کہ جو اس طرح کی غذائیں کھا رہے ہیں۔ کیا تم کو 2 روٹی نہیں ملتی؟ صحابہ کرام کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لو، دو کپڑے، بدن کے کپڑے جو ہیں 2 کپڑے نہیں تھے۔ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو کہا مستورات بھی اس وقت آتی تھی، مستورات کو یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنے سر کو جلدی مت اٹھانا، 2 کپڑے بھی نہیں تھے، اور مستورات کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم اپنے سر کو مت اٹھانا، اس لیے کہ 2 کپڑے بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے 70 ڈگا، تاکہ وہ اڑ جائیں، تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ روایت میں رہتا ہے 2 کپڑے بھی نہیں تھے، میسر نہیں تھے، کھانے پینے کی بات تو درگزر کی بات ہے، اور ہم ہیں بس دیکھ پکی کہاں کون سا کیا ہے نہ دیکھتے ہیں، نہ چلے بسم اللہ بول۔ بھائیو، غذا ہی تو سب کچھ ہے، اسی کے اثرات ہیں، اسی کی نحوستیں ہیں، وہی تباہی و برباد لاتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صاف ہے، ماکلو حرام، مشربو حرام، ملبسو حرام، فانا یستجاب لک، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ میاں مدد کو نہیں کرتا۔ اللہ بھائی، اللہ میاں کیسے مدد کرے؟ دندنا رہے ہو کہاں، پیٹ میں لقمے ڈال رہے ہو کہاں کے، اور اللہ قبول نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں اللہ کیسے قبول کرے؟ اللہ کے حکموں کو توڑ کر ناجائز ناجائز حرام کے لقموں کو پیٹ میں ڈالا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہو۔ یہ تو اللہ کی بڑی کریمی ہے کہ تمہیں جو ہے اس زندگی پر باقی رکھا ہے۔ ایک ملازم جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے آقا کے اگر حکموں کو توڑ دیتا ہے تو آقا اس کا 4 دن اس کو رکھتا ہے، انہیں لات مار کر نکال دیتا ہے۔ کوئی ملازم کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ جھاڑو یا صاف صفائی نہ کرتا، اس کی چوری کرتا ہو، اس کے حکموں کو توڑتا ہو، اور پھر بھی جو ہے اس کا سیٹ اس کو رکھے ہوئے ہو، سمجھائے گا 4 مرے، اچھا ہے سیٹ تو رکھائے گا، ورنہ پھر کہے گا بھائی کل سے تم مت آنا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بھائیو، اصل تو اللہ کی ذات ہے۔
اللہ تعالیٰ اور ایمان کے ساتھ کسی طرح کا سودا مت کرنا. اور دیکھو وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس میں بھی پھر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی جانور ذبح کیا ہوا ہے اور کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، خواہ وہ مالن کے نام پر ہو یا کہیں کسی کے نام پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا رہا، وہ آپ کے لیے اس کا کھانا قطعاً حرام. وہ تو قطعاً حرام ہے. اور ویسے درگاہ پر چلے گئے اور وہاں بکرے ذبح کیے تو یہ بدعت سے خالی نہیں. یہ جو ہے چلے گئے بھائی، چلو گوٹ کرنے چلے گئے، کر لیے گوٹ، کوئی بات نہیں، لیکن وہاں جا کے بکرے ذبح کرنا اور یہ کرنا، یہ بھی مشابہت ہے اس طرح کی کہ غیر اللہ کے نام پر کہیں ذبح ہو رہا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، غیر اللہ کے نام پر اگر ذبیحہ کیا جائے یہ تو قطعاً حرام ہے. بلکہ ہمارے عبد القادر صاحب رائے پور نے جو لکھا کہ صرف ذبیحہ نہیں، غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی اور چیز بھی ہے، پرشاد کوئی اور بھی چیز ہے غیر اللہ کے نام کی بھی ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے. تو میرے بھائیوں، ایمان کے ساتھ ہم کسی کا سودا نہیں کر سکتے. باقی ساری چیزوں میں اگر تھوڑا 19-20 ہوگا تو اللہ برداشت کر لے گا. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، اب آئے گا 15 شعبان آئے گی، 27 رجب کے کنڈے ہوئے تو ماشاءاللہ پوری نے کھیری بنم کیسے مزہ ہوئے. بھائی مزہ لینے کے لیے آپ کو کون منع کرتا ہے پوری کھیر کھانے سے؟ کھائیے، کوئی منع نہیں. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، کہہ دیجئے اللہ کی زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اللہ نے نکالی. لیکن اسی دن خاص کھانا، رجب کے کنڈے خاص بنانا، اہتمام سے کہیں نہیں. یہ رجب کے کنڈے، 15ویں شعبان کا حلوہ، رجب کے کنڈے، واہ بھائی واہ. اپنے جیسے کھانے کے لیے پیدا نہ ہوئے ہو، آئی سے مر گئے. اور تیسرا میں پھر کیا بنے گا تیجے میں، اور وہ 11ویں کیا کرتے، 10ویں میں پھر، اور 40ویں میں تو پھر آستینیں چڑھا گیا. تو بہت دیر ہو گیا مرنے والا مر گیا، آستینیں چڑھا کے دن دن آ گیا اور ڈرا دن کھا رہے ہیں. اپنے جو کھانے کے لیے پیدا ہوئے بھائی، کیا لگایا تماشا بھائی. یہ کھانے پینے کے لیے آپ آئے ہو. صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو فاقہ مستی کے ساتھ گزارا تھا، پیٹ پر پتھر باندھے تھے اور دین کو یہاں پہنچایا تھا. ہم اتنا بھی خیال نہیں رکھ سکتے، اس سے بڑھ کر بے غیرتی ہماری کیا ہوگی میرے بزرگوں. اور ہمارے ایمان کی اللہ کے نبی نے تعریف کی ہے. ایسے وقت میں بھی فرمایا، ایک مرتبہ حدیث پاک میں آیا ہے، روایت میں آتا ہے کہ بھائی صحابہ کرام کو آپ نے پوچھا، اے میرے ساتھیوں یہ بتاؤ سب سے زیادہ تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ تعجب والا قابل قدر ایمان تو فرشتوں کا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، فرشتوں کا بھی ایمان تعجب خیز نہیں، اس لیے کہ فرشتے تو روزانہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو لاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور سارے تارا اللہ تعالیٰ کی جو کارگزاری ہے سب ان کے سامنے ہیں. ان کا ایمان کیسے تعجب خیز ہوا؟ ان کا ایمان اتنا تعجب خیز نہیں ہے. پھر کہا کہ اچھا تو آپ کا ایمان، انبیاء کرام کا ایمان؟ آپ نے فرمایا ہمارا ایمان کیسے تعجب خیز ہوا؟ حضرت جبریل آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوئے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے. اگر ہم بھی ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ تو ہمارا ایمان بھی تعجب خیز نہیں ہے. پھر کہا تو پھر کس کا؟ صحابہ کرام نے کہا تو پھر ہمارا ایمان. صحابہ کرام نے عرض کیا تو پھر ہمارا ایمان تعجب خیز ہے. آپ نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے تعجب خیز ہے؟ میری ذات موجود ہے، وہی کو نازل ہوئے تم دیکھ رہے ہو، میرے معجزات کو دیکھ رہے ہو، ہاتھوں سے پانی کے چشمے ابلتے دیکھ رہے ہو، سورج کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں تم نے دیکھا ہے، میرے معجزات حضرت جبریل آ رہے ہیں، دہیا قلبی کی شکل میں کبھی آتے ہیں، کبھی اجیاد میں آ کر پورے پروں کے ساتھ پھیل جاتے ہیں. سارا تم نے ماجرا دیکھا ہے.
یہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کون لائے گا؟ تم تو سب دیکھ رہے ہو۔ فرمایا تمہارا ایمان بھی تعجب خیز نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو ہمارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھے بغیر دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ نہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا، نہ مجھے دیکھا، نہ میرے صحابہ کرام کو دیکھا، نہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو آتے جاتے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، ان کا ایمان بھی قابل قدر ہوگا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم ایسے دور میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی تعریف کی ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو بچا کے لے گئے اور اس طرح کے خرافات سے اپنی ذات کو بچایا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے وہاں ہمارے ایمان قابل تعریف ہوگا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے اتنا جو ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ بیج جتنا اچھا ہوتا ہے اتنا تناور، اتنا درخت مضبوط ہوتا ہے۔ اسے پہلی ہی چیز جو میں نے عرض کی وہ ایمان ہے۔ پھر فرمایا من عمل صالح، ایمان کے بعد پھر آتا ہے اعمال کا درجہ۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایمان کو بھی اعمال میں داخل کر لیا ہے۔ یہ فرمایا لیکن دوسرا درجہ جو ہے من عمل صالحا من ذکر انثی، جس نے نیک اعمال کیے، جس نے نیک اعمال۔ اب آئے اعمال۔ میرے بزرگوں، اعمال کیا ہے؟ ایمان تو ہے لیکن پھر اعمال کیا ہے؟ کیا ہم نے جو چاہا 27ویں کنڈے کا بنا لیے؟ کائے کے لیے بناتے ہیں؟ دین سمجھ کر بنا رہے ہیں، اسی لیے بدعت۔ 15ویں شعبان کا حلوہ کیوں بنا رہے ہیں؟ دین سمجھ کر، اسی لیے بدعت۔ حلوہ کھانا بدعت نہیں ہے، کھیر پوری کھانا بدعت نہیں ہے، لیکن اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں، یہ بدعت۔ حدیث پاک میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی وہ قابل رد ہے۔ اور دین کا اسی طریقے سے جنازہ نکلتا ہے، بات کا بتنگڑ بڑھتا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ دین کا۔ تو اعمال، اب مسئلہ اعمال کا ہے، اعمال کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، دیکھو بھائی اعمال کے بارے میں بھی، نیک اعمال کے بارے میں بھی جو ہے کیا بات کہی گئی، تو برے اعمال اور اپنی طرف سے ایجاد کیے ہوئے اعمال کا کیا حال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، آپ کے دن بھر کے جو عمل کا طریقہ تھا اس کو جاننے کے لیے پہنچا۔ جب پہنچے تو فلما اخبروا، جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے عمل کا طریقہ تو یہ ہے، آپ نفل روزے کبھی رکھتے ہوئے ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے، آپ جو ہیں رات میں نماز پڑھتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، اور بیویوں سے شادی بیاہ بھی کرتے ہیں۔ جب یہ اعمال بتائے گئے، صحابہ کرام تھے وہ اپنے ذہن میں ایک نقشہ لے کر آئے تھے، ایک خاکہ لے کر آئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کھاتے بھی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ لوگ رسولوں کے بارے میں ایک عجیب گمان رکھتے ہیں، اور پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ رسول بھی لوگوں جیسے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول کیسے کہ کھانا بھی کھائیں اور بازار میں چلے پھرے بھی، یہ تو کوئی رسول ہوتے ہیں؟ آپ سمجھ میں آئی؟ رسول تو کیسا ہو، کھانا پینا بھی نہ کھائے، سمجھے؟ ڈائریکٹ، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ ہی مسئلہ ہو اس کا۔ سب ہمارے یہاں بھی بہت سارے ڈائریکٹ والے ہیں نا، آپ جانتے ہو ڈائریکٹ والے، آپ سمجھے؟ تو فرمایا کہ ڈائریکٹ مسئلہ ہو، نہ کھانا نہ پینا، سمجھے؟ اور لوگوں سے نہ بات چیت کرنا، نہ بازار میں جانا۔ ایسا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول
کہ کھانا بھی کھائیں، بازار میں بھی جائیں. یہ تو ان کو ان کی شان نہیں ہے. بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت جبریل کو یا رسول بنا کر بھیج دیتے، کسی فرشتے کو بھیج دیتے. تو اگر فرشتے کو یا کسی اور کو بھیج دیتے تو آپ لوگ یہ کہتے کہ یہ فرشتے حضرت جبریل و میکائیل اسرافیل، ان کے تو ٹھیک ہے، نہ کھانا پینا کچھ نہیں ہے، بیوی بچے بھی کچھ نہیں ہیں، اور ہمارے تو کھانا پینا بھی ہے، بیوی بچے بھی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، تو ان کو فرصت میں ہے تو یہ اطاعت کریں، ہم تو فرصت میں نہیں ہیں. اس لیے نمونہ وہی بنتا ہے جو اس کے مثال اسی کی طریقے سے ہوتا ہے. جو آپ کی طرح انسان ہوتا ہے وہی نمونہ بنتا ہے. وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اپنی ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے، رات کو سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے. یہ سارے اعمال جو ایک انسان کرتا ہے اس کو وہ بجا لاتا ہے، بدرجہ اکمل بجا لاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے حقوق کو بھی پوری پابندی کے ساتھ ادا کرتا. تو وفد آیا اور آ کر یہ کہا کہ جب فلما اخبروا، جب بتایا گیا کہ آپ کا یہ معمول ہے، فلما تقالوہا، تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو جو بتایا گیا انہوں نے کم سمجھا. بڑے بڑے صحابہ کرام تھے اس وقت میں، حضرت سلمان تھے، مقداد تھے، غالباً حضرت علی تھے، یہ سارے لوگ تھے. جب بتایا گیا تو وہ تو ذہن میں یہ لے کر آئے کہ نبی ہے تو رات بھر جاگتے ہی ہوں گے، سوتے نہیں ہوں گے، دن بھر روزہ ہی رکھتے ہوں گے. لیکن جب بتایا گیا کہ آپ تو سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں، تعلق بھی رکھتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا کم لگا. لیکن نبی تھے تو نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے تھے، تو کہنے لگے یہ تو نبی ہیں، لہذا ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، معصوم ہیں. لیکن ہمارے لیے اتنا کرنا کافی نہیں ہوگا، ہمارے لیے تو کچھ اور کرنا پڑے گا. اس لیے ہم بھی تو یوں سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے تو 27 میں رجب کے کنڈے بھی کرنے پڑیں گے، اور محرم کا 15 کا حلوہ بھی کھانا پڑے گا، اور مرنے والے کے بعد میں 40واں بھی کرنا پڑے گا، تو وہ جنت میں جائے گا. ورنہ اگر ہم نہیں کھائیں گے، مشٹنڈے بیٹھ کر بریانی زردہ نہیں کھائیں گے، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ یہ سب ہمیں کرنا پڑے گا. تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام نے سوچا کہ اللہ کے نبی ہیں اور لیکن تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کچھ زیادہ کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ زیادہ. حالانکہ ان کی سوچ دینی سوچ تھی، آپ ذرا غور سے سن لیجئے، وہ دینی سوچ تھی. فقال احدهم، اس میں سے ایک نے کیا کہا، اما انا فاصلی ولا ارقد، اب میرا معمول یہ رہے گا کہ میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی تو سارے گناہ معاف ہیں، لیکن ہم تو انسان، ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا. تو انہوں نے یہ کیا کہا، میرا معمول اب یہ رات بھر سوؤں گا نہیں اور نماز ہی پڑھتا رہوں گا. دوسرے کہنے لگے اما انا فاصوم الدہر ولا افطر، اب میرا معاملہ یہ رہے گا میں روزے رکھتا رہوں گا، زمانے بھر تک کھولنے ولنے کا نام نہیں، اور افطار نہیں کروں گا. اور تیسرے تھے، انہوں نے کہا اما انا فلا اتزوج ابدا، اب میں یہ کیا کروں گا، کسی آشرم میں چلا جاؤں گا اور شادی بیاہ نہیں کروں گا. فلا، جو یہ تو میں اپنی طرف، فلا اتزوج ابدا، صحابی تھے، وہ آشرم میں جانے والے لوگوں میں سے نہیں تھے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا بیوی بچوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا، شادی بیاہ کروں گا ہی نہیں، تجرد کی زندگی اختیار کروں گا. یہ کیا، صبح اٹھے اور بیوی کے پاس خرچہ دو، بچہ پیدا ہو تو یہ خرچہ لاؤ، اس کے کوچنگ کا خرچہ، اس کے ٹیوشن کا، اس کے پڑھانے کا، ادھر ایڈمیشن کا خرچہ، اور یہ خرچے اور وہ خرچے، یہ ساری جھنجھٹوں سے پاک ہو کر میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں گا. شادی بیاہ کرو تو بیوی کا خرچہ، آئندہ ہونے والے بچوں کا خرچہ، پھر بچوں کے تربیت کا خرچہ، پالنے پوسنے کا خرچہ، پھر ان کو ایڈجسٹمنٹ سیٹ کرنے کا خرچہ، تو یہ سارا رہے نہیں تو میں تو اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں گا. یعنی سوچ بظاہر دینی تھی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جب ان ساری باتوں کو، فلما سمع ذلک، یہ باتیں سب آپ علیہ السلام نے سنی تو آپ باہر آئے، اور باہر آ کر آپ نے یہ کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا، کیا کہا؟ تم ہی وہ لوگ ہو تو یہ کہہ رہے تھے، ایک یہ کہہ رہا تھا میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں، دوسرا یہ کہہ رہا تھا میں روزہ رکھتا رہوں گا، افطار نہیں کروں گا، اور تیسرا یہ کہہ رہا تھا میں شادی بیاہ کے جھمیلے اور چکر میں نہیں پڑوں گا، یہ کہہ رہے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، بڑے سخت الفاظ کہتے ہیں، اور یہ فواللہ، آپ علیہ السلام سب قسم کھاتے ہیں، میرے آقا کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، اور سامنے وہ مجمع تھا کہ جس کے سامنے بھی قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو نبی پاک علیہ السلام کی ہر ادا پر قربان ہو جانے والے لوگ تھے۔ معراج کا واقعہ جب بیان کیا، اور بیان کر کر جب صدیق اکبر کو کہا کہ آپ کے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں آج کی رات میں وہ بیت المقدس گئے تھے، اور بیت المقدس سے 7 آسمان گئے، اور فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے لمبے سفر کر کر رات ہی میں واپس آئے ہیں، تو صدیق اکبر نے کوئی دلیل نہیں مانگی تھی، صرف یہ کہا تھا میرے آقا نے کہا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وہاں کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا لیتے ہیں، اور سخت الفاظ میں فرماتے ہیں فواللہ، خدائے پاک کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں اور اللہ کی خشیت اور خوف کا بھی مالک ہوں، ولکنی، لیکن میری زندگی کو دیکھو، اصوم و افطر، نفل روزے رکھتا بھی ہوں اور نفل روزے چھوڑتا بھی ہوں، اصلی و ارقد، رات کو اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا آخر میں فمن رغب عن سنتی، جو نکاح میں پڑھا جاتے ہیں، جس نے میرے اس طریقے سے ہٹا ہے اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو ایمان کی بات کر لی، اعمال کی بات میں بھی اپنی طرف سے من گھڑت، یہاں سب صحابہ کرام نماز پڑھنے کی بات کر رہے تھے، روزہ رکھنے کی بات کر رہے تھے، شادی بیاہ کے چکر سے ہٹ کر اللہ کی عبادت میں گزارنے کی بات کر رہے تھے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ان کی بات کو نیگلیکٹ کر دیا، قطعاً کر دیا، اور کر دیا یہ بات چلنے والی نہیں۔ جو ساری دینی باتیں تھی، ساری عبادت کی باتیں تھی، لیکن میرے آقا علیہ السلام سختی کے ساتھ اس کو منع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، طریقہ وہ چلے گا جو میرے آقا نے بتایا ہے، اور دنیا میں ہم ایک کام کرتے ہیں تو ہر آدمی کا اس اصول کا پابند ہوتا ہے جو اس ادارے کا ہوتا ہے۔ مرکز میں نماز اتنے بجے ہوتی ہے تو وہ اتنے بجے ہوگی، دوسری مسجد میں اتنے بجے ہوتی ہے تو اتنے بجے۔ اسکول کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے تو ہر آدمی اس اسکول کے سسٹم کو فالو کرتا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کو اس سسٹم کو فالو کرنا ضروری ہے، ٹیچر ہیں تو اس کو اس سسٹم کو فالو کرنا ضروری ہے، جو شیڈیول بنایا گیا ہے جو ہے اس کو جو ہے آپ کو فالو کرنا ضروری ہے۔ ایک ہمارے آقا کا ہی شیڈیول ایسا ہے، آپ اپنی طرف سے بناؤ گے، آپ کو جو چاہو گے اس کے اندر داخل کر دو گے۔ آپ ذرا دنیا کے بنا ہوئے سسٹم میں ذرا برابر آگے پیچھے کر لیجئے، اگر 10:30 کا آپ کا اسکول کا ٹائم ہے یا 11:30 کا ہے، آپ یہ کہو میں تو 12:30 بجے آؤں گا، ذرا چند دن کر کے دیکھ لیجئے کیا آپ کو نوٹس آتی ہے اور آپ کو سسپینڈ کیا جائے گا۔ ہر ایک دنیا کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو اس سسٹم کو فالو نہیں کرتا اس کو غدار اور بے وفا کہا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، اعمال نبی پاک علیہ السلام کو ماننا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے انحراف، اور پھر یہ کہو ہمارے اعمال کو نہیں۔ بھائیو، وہی سسٹم تو وہی چلے گا جو بنایا گیا ہے دنیا میں، جو بنایا گیا ہے اسی کو بنا، اور یہ ہر ادارے کا، ہر ملک کا، ہر اسٹیٹ کا، ہر چیز کا ایک قانون ہوتا ہے، اس کے ایک اصول ہوتے ہیں، اس پر ہر ایک آدمی کو چلنا ہے۔ اور یہ تو ہمارا تو جو نظام ہے وہ میرے خالق کے کائنات کا نظام ہے، عالمی نظام ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی من گھڑت بات نہیں کرنی، ہماری سمجھ میں آوے تو بھی کیا اور نہیں سمجھ میں آوے جب بھی کیا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ میرے بزرگوں اور دوستوں، عمل کی لائن میں جو ہم اپنی طرف سے ادھر ادھر کی بات کر کر ہماری زندگی کے نیک اعمال کو ہم برباد کر رہے ہیں، ہم نیک سمجھ کر رہے ہیں، اچھا سمجھ کر رہے ہیں، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، آوا کیا ہوا بہا چلا جا رہا ہے۔
ہم جو لوگ دیندار ہیں، جو سمجھتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، کم سے کم ان سے پوچھیں تو صحیح، یہ سارا ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے مانیں؟ ایک آپ کے بچے کو بخار آتا ہے، آپ کے گھر کو والے کو بخار آتا ہے، آپ کی بیوی کو، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور اس کی رائے لیتے ہو. کم سے کم چھوٹا موٹا بھی ڈاکٹر ہو، بی ایچ ایم ایس، بی یو ایم ایس، بی ایم ایس جو بھی ہو، اس کے پاس تو جاتے ہو نہیں جاتے؟ کم سے کم وہ اس لائن کا ماہر ہے. بڑا ہے تو پھر ایم ڈی چلے گئے، ایم ایس چلے گئے، جو جہاں چلے گئے. لیکن آپ جاتے ہو وہاں ریگولر اور سپر اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہو، لیکن جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس. ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی بیمار ہوا ہو اور انجینئر کے آفس میں گیا ہو دوا لینے کے لیے. ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ کوئی جو ہے بیمار ہوا ہو اور کسی جو ہے دوسری جگہ جا کر وہ دوا لینے کے لیے گیا ہو. لیکن یہاں کوئی آفس نہیں، بس چلو. کس کو پوچھ رہے؟ کس نے کہا ہے؟ نہ اس کے پاس دین کی سمجھ بوجھ ہے، نہ دین کی اہلیت ہے، نہ دین کی کسی طرح کی سوجھ بوجھ ہے. آپ اس کی باتوں کو مان کر جو ہے پورے اپنے دین کو برباد کرنے کے لیے نکلے ہو. ایک مسجد یا مدرسہ یا ایک گھر بنانا ہوتا ہے تو انجینئر کے پاس جاتے ہو، اور جو ہے انجینئر بھی وہ آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، اس میں بھی الگ الگ لائن ہے. اگر اسٹرکچر ڈیزائن کی ضرورت ہے تو اسٹرکچر ڈیزائنر کے پاس جاتے ہو اور اس کا پلان لیتے ہو. ایک دینی ایسا ہے کہ مکان بنانا ہوتا، بھائی نقشہ بنانا، ذرا کیسا بنانا، فلاں انجینئر بہت اچھا، یہ روم یہاں ہوگا، یہ رسوڑا یہاں ہوگا، یہ فلانا ہوگا، فلاں انجینئر کے پاس جاؤ، وہ بنایا. پھر اپنے دیکھو گے ہاں نہیں یہ تھوڑا ادھر یہ سیٹ کرو، یہ ہوتا، تو پھر انجینئر سیٹ کرتا ہے، یہ یوں سیٹ نہیں ہوگا، یہ یوں ہوگا. پھر انجینئر بنا بھائی یہ آپ نے یہ سیٹ کیا ہے، آپ یوں کہہ رہے ہو مگر یہ تو سیٹ نہیں ہوتا، یہاں تو فلانی چیز آتی ہے. اچھا ایسا ہے تو پھر انجینئر بتائے گا آپ یوں سیٹ کرو، تو آپ اس کی بات کو مانتے ہو. لیکن دین ایک بیچارہ بے بس بے کس ہے کہ جس طرح آپ کو بتا دیا گیا چلے ادھر. کس نے بتایا؟ کہاں سے بتایا؟ کوئی اتا پتا کچھ نہیں، نہ آگے کا سرا ہے نہ پیچھے کا سرا ہے، اور قوم پوری کی پوری بے بسی کے ساتھ، بے کسی کے ساتھ چلتی چلی جا رہی. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا اعمال کی لائن پہ وہ ہونی چاہیے جو میرے آقا کی بتائی ہوئی ہے. اور صحابہ کرام جب آئے تھے اور یہ کہتے ہوئے آئے تھے ہم رات بھر نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم شادی بیاہ کے چکر میں نہیں پڑیں گے، میرے آقا نے ان کی بات کو ناراضگی کے ساتھ انکار کیا تھا. اچھی باتیں تھی لیکن ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اس لیے کہ یہ دین تو سارے عالم کے لیے آیا تھا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اچھی طرح پرکھ کر کریں، سمجھ کر کریں، سوجھ بوجھ سے کریں. ایسا نہیں کہ ہم اسی طرح چلیں. تو فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جس نے نیک اعمال کیے. اب نیک اعمال کا مسئلہ تو یہاں ایمان کا مسئلہ کھٹائی میں، اور اس کے بعد اعمال کا مسئلہ تو آپ دیکھ رہے ہو کہ اعمال کا کیا حال ہے. نماز پڑھو، آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جیسا میں نے تم کو بتایا ہے. اب کوئی شخص اگر زوال کے وقت نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ کوئی شخص اگر قبلہ ادھر کر کر نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ طریقہ وہ ہوگا جو میرے آقا نے بتایا ہے، طریقہ وہی ہوگا جو میرے آقا نے بتایا ہے. ایک کہ اعمال کی لائن ہماری صحیح. تیسری بات یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، ایمان بنیاد ہے اور اعمال اس کی جو ہیں شاخیں، اس کے پتے. لیکن اعمال کے بارے میں بھی پھر کیا کہا گیا؟ اعمال جو ایک اعمال کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. اعمال کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. اب آپ نے یہاں سارا کے سارا اندر جو ہے ماربل تو رکھ دیا، اوپر تو شو کر دیا، لیکن اندر مٹی اور گارا بھر دیا. بظاہر تھوڑے دن کے لیے نمائش ہو گئی، اندر جو ہے کچے اینٹوں کو ریت میں وہ کر دیا، یعنی اندر سے بھسبھسا. تو یہ کب تک رہے گا؟ بنیاد فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے. اور اوپر سلیب بھر دیا، لیکن سلیب میں جتنی سیمنٹ ڈالنی چاہیے اس کا 1/4 بھی سلیب نہیں ڈالی، تو کیا ہوگا؟ وہ اعمال، وہ آپ کا جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کی کمزور ہو جائیں گی اور لمبی مدت نہیں رہیں گی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دیکھو بھائی اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے.
ظاہر تو یہ ہے، اور باطن جو ہے وہ اخلاص کے بغیر کیا ہوا عمل جو ہے تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا. سمجھ گئی؟ سب سے پہلی بات میں نے عرض کی ایمان ہے، ایمان کے بعد جو ہے وہ اعمال ہے، اور اعمال میں بھی اخلاص ہے. اگر اعمال میں ہمارے اخلاص نہ ہوا تو یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے یہ اخلاص سے پڑھی ہوئی نماز کو اللہ تعالیٰ ریشم اور مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو بارگاہ الہی میں قبولیت سے مشرف کیا جاتا ہے. اور اگر اس نماز کو آپ نے بے دلی سے پڑھا، بے توجہی سے پڑھا، آئے اور 4 ٹھونگے مار دی اور اپنے دکان کی کھنکھناہٹ آپ کے کانوں میں آ رہی ہے، توجہ ادھر ہے، تو فرمایا یہ نماز اٹھائی جائے گی اور یہ نماز آپ کے لیے بد دعا کرے گی اور یہ کہے گی زیاک اللہ کما زیاتنی، اللہ تجھے برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا ہے. اور اگر اس نماز کو آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا ہوگا تو یہ نماز آپ کے لیے دعا کرے گی اور یہ کہے گی حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری حفاظت فرمائے جس طریقے سے تو نے میری حفاظت کی. تو میرے بھائیوں، ایمان اللہ نے دیا ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے بھی ہمیں پوری فکر مندی کے ساتھ، دیکھو اخلاص بہت کم آتا ہے. اخلاص کے لیے آپ فکر کرو گے تو اخلاص، آپ توجہ کے ساتھ کوشش کرو کہ ہم اپنی نماز کو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. یقیناً شیطان آئے گا، آپ کی توجہ کو ادھر ادھر کرے گا. آپ نے 2 رکعت پڑھی، کبھی اٹھ جاؤ تو یہ فکر کرو 2 رکعت پڑھی تو 2 رکعت میں آپ تو کہیں ادھر ادھر توجہ لے ہی نہیں جانے، لیکن 2 رکعت پڑھی، 1 رکعت تو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ پڑھی، لیکن دوسری رکعت میں پھر شیطان مارے گا. بزرگوں نے کہا پھر دوسری 2 رکعت پڑھو، پھر پڑھو. تو اس طریقے سے کرتے کرتے 1 رکعت سے دوسری رکعت میں 2 رکعتوں میں اخلاص منتقل ہوگا، اور منتقل ہوتے ہوتے پھر 4 رکعت، آپ 6 رکعت پڑھو گے تو اس میں 4 رکعت میں اخلاص نصیب ہوگا، اور 8 رکعت پڑھو گے تو اللہ 6 رکعت میں دے گا. اور اس طریقے سے اگر کرتے رہو گے، پوری توجہ اخلاص کے لیے کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اخلاص کی دولت سے مالا مال. اس لیے کہ اخلاص کا ہونا، صحابہ کرام نے خود فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے پاس میں آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. صدیق اکبر نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمیں جنت تو دوزخ اور آخرت پوری ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور جب آپ کی وہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. تو ابو کے صدیق کہا بھائی یہ تو میرا بھی حال ہوتا ہے، یہ تو میری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. دونوں کے دونوں اٹھے اور بارگاہ نبوی میں پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ جب آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسا جنت و دوزخ ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن جب ہم آپ سے اٹھتے ہیں، اپنے سودا سلب اور بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، وہ کیفیت نہیں حاصل ہوتی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر اے حنظلہ، اگر یہی کیفیت ہر وقت حاصل رہے لصافحتکم الملائکۃ علی فروشکم، تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کرنے لگے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعمال کے اعتبار سے بھی ہمیں فکر کرنی. دیکھو کوئی خرافات، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی چیز نہ داخل، یہ ساری چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو میرے بھائیوں انشاءاللہ اگر ہم تہیہ کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی. لیکن اب اعمال اور یہ ساری چیزیں بھی کہاں سے حاصل ہوں گی؟ میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کروں، ہماری روزی کا خیال رکھو، ہمارے معاملات کو صحیح کرو. میرے بھائیوں آج ہمارے پاس ظاہرداری کچھ ہے، لیکن معاملات کے اعتبار سے ہمارا معاملات چوپٹ ہے. معاملات ہمارے اتنے چوپٹ ہیں کہ پوچھو مت، اتنے چوپٹ ہیں کہ پوچھو مت. میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی نے مولانا محمد علی منگیری جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانی ہیں ان سے کہا کہ محمد علی
تم نے کوئی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ ہمارے یہاں کپڑے کی، لوکھن کی، کرانے کی دکانیں تو ہوتی ہیں، آپ لوگ روزانہ دیکھتے ہو، لیکن کہنے لگے عشق کی دکان ہے محمد علی دیکھی ہے تم نے؟ تو مولانا محمد علی صاحب نے مغیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر کو جھکایا تھوڑی دیر کے بعد، اور پھر کہنے لگا ہاں جو ہیں میں نے دیکھی ہے، میں نے دیکھی ہے۔ فرمایا ایک تو دہلی میں شاہ غلام علی شاہ کی، اور ایک اشفاق صاحب کی بتایا دہلی میں شاہ غلام علی صاحب، کہ ان کی دکان یعنی گویا ان کی خانقاہ یا ان کا جو بھی جہاں وہ تربیت کا کام کرتے تھے، فرمایا وہ عشق کی دکانیں تھی۔ اور وجہ کیا تھی؟ قبولیت اللہ نے کیوں دی تھی؟ اس قبولیت کے پیچھے کی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ غلام علی شاہ جو تھے ان کی خانقاہ چلتی تھی، تو ان کے مصارف یعنی سالانہ خرچ کے لیے والی ریاست ٹونک کے حاکم نے یہ کہا آپ کی ساری خانقاہ کا سالانہ خرچ ہم دیں گے، آپ کی سالانہ خانقاہ کا خرچ ہم ادا کریں گے۔ کوئی ناجائز تو تھا نہیں، کوئی ناجائز تو تھا نہیں۔ تو کیا کہا معلوم ہے؟ انکار کر دیا۔ آج ہم کو کوئی کہے کہ مولانا یہ آپ مدرسہ بنا رہے ہو، سارا خرچہ ہم دیں گے، تو ہم خوشی سے پھولے نہ سمائیں، واہ بھائی واہ، ایک بندہ مل گیا، کتنوں کا ایک بندہ مل گیا، اس نے سارا خرچہ لے لیا ہے نا خوشی سے۔ لیکن دیکھو میرے بھائیوں بزرگوں، میرے اور آپ سب کے لیے سبق عبرت ہے۔ زندگی اگر گزارنی ہے اور اپنے آپ کو اگر مختلف بنانا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، تو ہمیں اپنے لقموں کو اور اپنی زندگی کو اس سے بچانا پڑے گا۔ صاف انکار کر دیا، اور پھر کیا کہا؟ ایک شعر لکھ کر بھیج دیا۔ ٹونک والی ریاست ٹونک نے کہا کہ میں آپ کے خرچ کو، اگر کوئی یوں کہہ دے کہ بھئی ہم مرکز کا سالانہ خرچ دیں گے، ہم کوئی کہہ دے کہ ہمارے مدرسے کا سالانہ خرچ ہم دیں گے، ہم خوش ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے ایک ہی جواب میں یہ بات لکھ دی۔ کیا لکھ دیا؟ ان کو جواب میں لکھ دیا ماں آپ روئے فقر و قناعت نبی برے۔ عجیب شعر ہے، ماں آپ روئے فقر و قناعت نبی برہم، با میر خاں بگوئے کہ روزی مقدر است۔ میر خاں جو والی ریاست ٹونک تھے، ان کو یہ لکھ دیا دیکھو ہم تو فقیر لوگ ہیں اور تھوڑے سے برقناعت ہیں، ہماری اس فقیری اور قناعت کی آبرو کو ہم نیلام کرنا نہیں چاہتے، ان بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں ہم اپنی عزت کو نیلام کرنا نہیں چاہتے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، وہ سیٹ ہوں گے تو ہوں گے، وہ بڑے ہوں گے تو ہوں گے، وہ نواب ہوں گے تو ہوں گے، ہم بھی اللہ کے دیے ہوئے درویش ہیں، ہم درویش نوابوں کے دروازے پر اور نوابوں کی چوکھٹ پر جا کر بھیک مانگنے والے نہیں ہوتے۔ عجیب جملہ ہے، ماں آپ روئے فقر و قناعت نمی برہم، ہم فقر و قناعت کی آبرو کو نیلام کرنا نہیں چاہتے۔ با میر خاں بگوہے کہ روزی مقدر، ذرا میر خاں نواب والی ریاست سے کہہ دینا اللہ نے روزی ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اللہ نے ہمارے لیے روزی مقدر کر رکھی ہے۔ میرے بزرگوں یہ حال تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا میں واقعہ سناؤں، ہمارے جو کام کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے، ایک صاحب نے لکھا گیا 25,000 روپے، بہت سال، یعنی میرا خیال ہے 150-200 سال، یعنی اس وقت کے 25,000 یعنی آج کے 25 کروڑ ہوئے، 25,000 روپے لکھا کے گئے۔ تو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے، پھانپے تھے۔ ذرا تنگی ترشی ہوتی ہے نا تو اللہ بھی یاد آتا ہے، آئی سمجھے، تنگی ترشی میں اللہ یاد آتا ہے۔ تو پریشان تھے، کسی نے محتمم صاحب سے کہا کہ محتمم صاحب وہ صاحب 25,000 روپے لکھوا کے گئے ہیں، ذرا ان کو یاد دلا دو۔ تو محتمم صاحب خاموش ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ کہا کہ بھائی
پریشانی بہت ہے. حضرت ان کو یاد دلا دیتے, وہ آ جاتے, ہمارا کام بنا, پھر بھی خاموش رہے. تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا تو جھلجلا کر انہوں نے کہا ان کے 25,000 روپے نہ ہمارے یہاں آئیں گے نہ ہمیں اس کی ضرورت. ایک طرف تنخواہ دینے کے لالے پڑے ہوئے اور دوسری طرف یہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کاروبار سود سے ملاوٹ ہے, صحیح کاروبار نہیں ہے, اس وجہ سے ان کا پیسہ یہاں نہیں آئے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اس وجہ سے میری آپ حضرات سے بھی یہ گزارش ہے, ہمارا احتیاط کس درجے کا تھا. آج ہم نے بے احتیاطی اس مسئلے میں بہت بے احتیاطی کی. بولا کیسا احتیاط؟ دنیا کی تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ کے رومیوں سے جنگ ہو رہی تھی, اور جنگ ہوتے ہوتے کچھ معاہدہ ہوا تھا. معاہدے کی مدت جیسے ہی پوری ہوئی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی تدابیر کے بڑے ماہر تھے, سیاسی اعتبار سے بڑی سوجھ بوجھ تھی. تو انہوں نے جیسے ہی رومیوں کا اور ہمارا معاہدہ پورا ہو رہا تھا اور فوج کو بارڈر پر لا کر رکھ دیا. جس دن پورا ہوا فوراً ہی فوج کو اندر ان کے رومیوں میں داخل کر دیا, اور داخل کر کر ان کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے آگے چلے گئے, اور کئی علاقوں فتح کر لیا. ایک صحابی جن کا نام عمرو ابن عبسہ آتا ہے, گھوڑے کو تیز دوڑاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں وفاء لا غدر, وفاء لا غدر. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے ہم کو وفاداری سکھائی ہے, غداری نہیں سکھائی. یہ تم نے جو کیا ہے, ہمارا معاہدہ تھا, کھلم کھلا یا تو اس کا انکار کر کے اعلان کر دیتے, یہ چوری چھپ کر تم اندر داخل ہوئے ہو, یہ وفاداری کے خلاف ہے. ایک صحابی گھوڑا سر پر دوڑاتے ہوئے یہ کہہ رہے کفو عباد اللہ, اے اللہ کے بندے ٹھہر جاؤ, وفاء اللہ غدر, میرے نبی نے وفاداری سکھائی ہے, غداری نہیں سکھائی. فوراً حضرت معاویہ ٹھہر جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا بات ہوئی؟ کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, جب عہد کیا جائے تو نہ کھولا جائے نہ باندھا جائے, لیکن اس کا پورا اعلان کر دیا جائے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں آ گئی بات, فوراً ہی سارا فتح کیا ہوا علاقہ واپس کر دیا. سارا دنیا کی تاریخ میں ایسی مثالیں آپ کو نہیں ملے گی. فتح کیا ہوا علاقہ رومیوں کا واپس کر دیا. میرے بزرگوں اور دوستوں, جب تک ہم اپنے کردار پر تھے وہاں تک ہم ہی فائد تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس زندگی کو صحیح گزارنے کی. ایک انسان جو ہے, ایک آدمی گاڑی کی ڈرائیونگ کرتا ہے تو ڈرائیونگ کرنے والے کو بھی اس ڈرائیونگ کو پسند کرتے ہیں جو صحیح کرتا ہو, ورنہ آڑے دھڑ جو ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر یا تو اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں, اور پیسنجر اگر ساتھ میں ہوتے ہیں, ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو لے کے ڈوبیں گے, ہم تو گئے لیکن تم کو بھی لے جائیں گے, ایسا ہی کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, ایک گاڑی کی ڈرائیونگ میں بھی ہم اچھے ڈرائیور کو پسند کرتے ہیں, ایسے ویسے ڈرائیور. تو زندگی کی یہ ہماری گاڑی ہے, تو ہماری گاڑی صحیح طریقے پر چلے, صحیح نہج پر چلے, اس کے لیے ہمیں خود چوکنا رہنا ہے. اس کے لیے ہمیں خود جو ہے بڑا چوکنا رہنا ہے, اور چوکنا رہ کر جو ہے اپنی زندگی گزارنی. ایک ایک چیز کا احتیاط تھا. امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں, کتنے بجے نماز؟ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ جو ہے ذرا دو چادریں آپ کے جسم پر تھی, تو کھڑے ہو گئے, پوچھ لیا یہ 2 چادریں کہاں سے لائے؟ سب کو تو مال غنیمت میں ایک ایک چادر ملی تھی, کس کو پوچھ رہے ہیں؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں یہ 2 چادر کہاں سے لائے؟ امیر المومنین بھی ناگواری محسوس نہیں کرتے, کہتے ہیں اپنے بچے کو اشارہ کر کر کہتے ہیں تم جواب دو. وہ جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی, میرے والد کا قد لمبا تھا, اس لیے میں نے اپنی چادر میرے والد کو دے دی. وہ مطمئن ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. تو اب ہم آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور آپ کی بات کو مانیں گے بھی.
زندگی وہ کہتے تھے اس پر ان کی پوری زندگی جو ہے عملی نمونہ تھی. وہ جو کہتے تھے، جو سکھایا تھا، اس کے مطابق، اس کے اعتبار سے ایک چیز میں وہ مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی جمع کا مسئلہ آیا اور بہت سارے مسائل آئے، لیکن حکمت کے لیے ضروری تھے، دین کے لیے ضروری تھے، لیکن اس کے باوجود بھی احتیاط برتتے تھے. ایسا نہ ہو کہ میرے نبی نے یہ کام نہیں کیا ہے، کہیں یہ میں کام کروں اور دین کی کسی زد میں آ جاؤں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس بات کا مطالبہ، من عمل صالحا، پھر میں اس آیت کے کا من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو شخص عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، پر ایمان کی حالت ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور ہم اس کو اس کے عمل کا بہترین بدلہ عنایت فرمائیں گے. اس لیے آپ علیہ السلام ساری زندگی کے خطوط متعین کر دیے، باقاعدہ نقشہ دور کر آپ نے بتایا کہ دیکھو یہ انسان کی زندگی ہے، یہ انسان کی امیدیں ہیں. اگر یہ انسان ایک امید سے گزرتا ہے، دوسرے امید پر پھنستا ہے اور اس کی امیدیں ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے. یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور موت اس کو اپنے آہنی پنجوں میں دبوچ لیتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اپنی بھی تربیت کرنی ہے، لیکن اس تربیت کے اعتبار سے آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لونوں کے چکر میں بھی بہت پڑ گئے ہیں. بھئی لونوں کے چکر ادھر سے، اور اتنے لونوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ جتنی مدل رقم ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ رقم بھرنے کی آتی ہے. یہ تو آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ گائے دو کے کتی کو پلا رہے ہو، آپ گائے دو کے اپنی پاکیزہ کمائی دو کے کتیوں کو پلا رہے ہو، اور سود کی نحوست میں جو گرتا ہے وہ اس سے بہت کم نکل پاتا. سود عورتوں میں، آج عورتوں کو جلدی لونے مل جاتی، بہت ساری اسکیمیں نکالی ہیں عورتوں کے سلسلے میں بھی. اس وجہ سے آدمی مجبور ہو جاتا ہے تو اس میں بھی، لیکن مجبوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے ہم ناجائز میں پڑ جائیں. میرے بھائیوں، میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے پاس دو کپڑے بھی نہیں، دو جوڑ کی بات نہیں، دو کپڑے بھی میسر نہیں تھے. اس لیے اپنی ضرورتوں کو تھوڑا سا سمیٹ کر، کم کر جو ہے پاکیزہ روزی اور ادھر ادھر کے سود میں مت پڑو، ورنہ یہ سود جو ہے ہم نے دیکھا ہے ان کی پاکیزہ کمائی کو بھی لے کر جاتا ہے، ان کی جو حلال کمائی ہے وہ بھی بھر دیتا ہے. کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں. 50,000 60,000 لاکھ لیے تھے تو 3 لاکھ بھر رہے ہیں. کائے کے بھر رہے ہو بھائی؟ 1 لاکھ کی مدت 1 لاکھ لیے تھے 3 لاکھ بھر رہے ہو، پریشان حال ہے. آپ اس وقت پیسے مل جاتے ہیں فوری طور پر تو آپ خوش ہو جاتے ہو، لیکن انجام نہیں دیکھتے کہ آپ اس کو نہیں بھر سکو گے، اور نہیں بھر سکتے، زیادہ تر ایسے نہیں بھر سکتے، پھر اس کے چکر میں پس جاتے ہیں. پھر پس آتے ہیں، پھر ہمارے پاس کئی مرتبہ آتے ہیں، مولانا ذرا تصدیق لکھ دو. کئی لوگ، کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا کہ جو کوئی نہ کوئی نہ آتا ہو. مولانا لکھ دو بھائی کائے کا قرضہ ہو گیا، یہ ہوا تو مجبوری میں یہ لیا، اتنے لاکھ روپے ہو گئے، اتنے لاکھ روپے ہو گئے. اس لیے یہ سود کے چکر سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو انشاءاللہ تھوڑی پریشانی تو ہوگی، تھوڑی پریشانی، حلال کمائی کے لیے تھوڑی پریشانی ضروری ہے، لیکن پریشانی کے بعد جب اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے غیب کے راستے کھول دے گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے بارے میں مجاہدے سے کام لیں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے. حلال کمائی میں تھوڑی دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں یقیناً، لیکن حرام آسانی سے مل جاتا ہے، حرام آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن حرام لے کر ڈوبتا ہے. اس وجہ سے حرام کمائی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، لقموں سے بھی بچائیں، ناجائز طور و طریقوں سے بھی بچائیں، اپنے کاروبار کو بھی پاک صاف رکھیں، اپنی روزی کو صحیح جگہوں پر خرچ کریں، اس کی بھی کوشش کریں، ادھر ادھر فضولیات میں نہ کریں، دین کے کاموں میں خرچ کریں، ورنہ خاموں کھا کے رسم و رواج میں، خاموں کے فضولیات میں، اور کوئی نے دعوت دے دی تو چلے اس طرف جہاں 2 لقمے انسان کتنا کھاتا ہے، 2 لقمے کھاتا ہے، 2 لقموں کے آپ ادھر ادھر مارے پھر رہے ہو، اور وہ بھی جائز ناجائز بھی نہیں دیکھ رہے،
وہ بھی آپ نہیں دیکھ رہے کہ حرام ہے کیا حلال ہے، کسی چیز کا خیال کیا ہے، بغیر آپ دندنا رہے ہو 2 لقمے کھانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہمیں جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے اس پر ہم سب کو تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قد قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا ہے، اے اللہ اس پر کہنے سننے والے سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کہہ تو رہے ہیں لیکن عمل میں ہم کورے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے عمل کا، ہمارے کہنے کا کوئی اثر نہیں۔ اے اللہ ہم خود کورے ہیں، اے اللہ ہمیں اس پر عمل پر ہے کرا، ہماری زندگیوں کو گامزن فرما، ہماری زندگیوں کو اے اللہ عمل لائن پر پختگی کے ساتھ اے اللہ اس پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایمان میں پختگی نصیب فرما، ایمان میں پختگی نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان میں پختگی نصیب فرما، اے اللہ ایمان میں پختگی نصیب فرما۔ اعمال کی لائن میں بھی اے اللہ تو تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دکھلاوے اور ریاکاری سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دکھلاوے اور ریاکاری سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے کے اعمال کے لائن میں بھی بہت ساری خرابیاں عمل کے نام سے ہو گئی ہیں، دین کے نام سے ہو گئی ہیں۔ اے اللہ جس کا دین سے کوئی سروکار اور لینا دینا نہیں ہے، اے اللہ اس سے تو ہماری اور ہمارے معاشرے کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ بدعات سے حفاظت فرما، خرافات سے حفاظت فرما، دین کے صحیح اور پاکیزہ راستے پر چلنا ہم سب کو آسان فرما۔ اے اللہ راتوں کو اٹھ کر تیرے سامنے رونے والا بنا دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ راتوں کے رونے کو ہم نے جب سے کھویا ہے، ہم نے بہت کچھ اپنے آپ سے کھویا ہے۔ اے اللہ راتوں کو رونے والا بنا دے، تیرے سامنے مانگنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے سامنے مانگنے والا بنا دے۔ اے اللہ امت کی کشتی بھنور میں ہے، اے اللہ تو اس کو اے اللہ کشتی کو کنارے پر لگا دے۔ کئی مرتبہ امت کی کشتی بھنور میں آئی ہے اور اے اللہ تو نے اس کو کنارے لگایا ہے۔ اے اللہ تو ہماری اس کشتی کو بھی کنارے پر لگا دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب برپا فرما، تیری رضا کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی کا یہ سورج اے اللہ لبے باما چکا ہے، اے اللہ نہ جانے کس وقت غروب ہو جائے گا۔ اے اللہ تیرے سامنے حاضری ہونا یقینی ہے۔ اے اللہ گناہوں کا ایک پلندہ لیے ہوئے اے اللہ آ رہے ہیں، تو معاف فرما دے۔ اے اکرم الاکرمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ گناہ بے شمار ہے، اے اللہ گناہ بے شمار ہے، لیکن تجھ سے بخشش کے امیدوار ہیں، گنہگار ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، تو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اکرم الاکرمین ہمارے سامنے کمرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس معاشرے کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما، ہمارے اطراف کی حفاظت فرما، ہمارے پورے علاقے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے ٹھکانوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین کے مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابر بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی صحت میں عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، ہمارے شاعر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کے اے اللہ جو شاعر ہیں اے اللہ اس کو پامال کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔
ایسے نازک وقت میں اے اللہ تو ہی ہم کمزوروں پر رحم فرما اور اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا، ہمارے ملک میں عافیت پیدا فرما، بھائی چارہ پیدا فرما، ہمیں ایک دوسرے کا احترام نصیب فرما۔ اے اللہ دین کا کام جو ہو رہا ہے اے اللہ اس میں برکتیں نازل فرما، جن جن لوگوں نے نام لکھوائے ہیں ان کا نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ اس کام میں قبولیت عطا فرما، اس کام کو احترام کے ساتھ اے اللہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر محبت کے ساتھ ہم سب کو کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین برحمتک یا ارحم۔